السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کے اجلاس جس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے، اسٹیج کا بینر آپ کو بتلا رہا ہے، اعلانات دعوت نامے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمود دریابادی صاحب منتظر عالم جو بات کہی، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ہم صرف اور صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں اور پورے ملک میں جمع ہو رہے ہیں، جس کا مقصد ہے اوقاف کی پراپرٹیوں پر ناجائز جو قبضہ کرنے کی حکومت کی ناپاک سازش ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور ایک طرف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، اس لیے کہ جمہوریت میں سر تولے نہیں گنے جاتے اور اتحاد اپنی ایک طاقت رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، جو باتیں اب تک آ چکی میں ان کو دہرا کر آپ کا وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہاں پر وہ ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپنی اس ملک میں کیا حیثیت ہے، یہ بورڈ کب اور کیوں اور کس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم مذہبی جذبات کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، مسجد کا مسئلہ ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، عیدگاہوں کا مسئلہ ہے، درگاہوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اپنا کیا مقام ہے، یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ملک میں جتنی تنظیمیں ہیں چھوٹی بڑی، چند کا میں نام لے رہا ہوں، سب کا نام لے نہیں سکتا۔ سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث اور دیگر تنظیمیں ہیں، ملی کونسل، فلاں 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 فلاں۔ مسلکی طور پر شیعہ، سنی، پھر سنیوں میں مکتب اہل حدیث، مکتب بریلویت وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام طبقات کو جمع کر کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر بیٹھانا گیا، جو تمام تنظیمیں اپنی تنظیموں کی نمائندگی رکھتے ہوئے، مثلا جمعیت علماء ہند کی نمائندے یہاں پر موجود ہیں تو ہم نے جمعیت علماء چھوڑ نہیں دیے، مکتب اہل حدیث کے لوگ یہاں موجود ہیں، اپنا مکتب چھوڑ نہیں دیا۔ شیعہ عالم دین آ کر تقریر کر کے گئے، انہوں نے اپنی تنظیم کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں دیا ہے۔ سب اپنے اپنے طور طریقے پر برقرار رہتے ہوئے جو مسلمانوں کا مشترکہ ایجنڈا ہوتا ہے، مثلا مسجدیں، اس میں کسی کا اختلاف ہوگا، قبرستان کسی کا اختلاف ہوگا، عیدگاہیں کسی کا اختلاف ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی پراپرٹیاں جو اوقاف کی شکل میں ہیں، مسلمانوں کی دی ہوئی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور ایک دن سے نہیں، تقریباً 1000 سال سے زیادہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جہاں رہے گا اپنا مکان بھی بنائے گا، مسجد بھی بنائے گا، اور انتقال کے بعد قبرستان بھی بنائے گا، بچوں کے پڑھنے کے لیے مکتب مدرسہ بھی بنائے گا۔ دنیا میں جب جہاں کہیں مسلمان رہے گا وہاں کے دینی کام ہوں گے، اور اس کے لیے حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا نہیں گیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زمینیں دی ہیں، اپنے گاڑی کمائی کے پیسے دے کر مسجدیں بنائی ہیں، اپنی درگاہیں بنائی ہیں، اپنی عیدگاہیں بنائی ہیں۔ ہم کسی کی بھیک میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی عشق نہیں ہے، ابتدائی عشق ہے۔ یہاں آپ کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے، آپ کس حد تک اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اور پچھلے وقت میں 4-5 سالوں کے اندر اس نئی سرکار کے آنے کے بعد سے چند چیزوں میں ہم نے جو بہت زیادہ شرافت کا اور بڑی سیدھے پن کا ثبوت دیا، یہ اس کا رد عمل ہے۔ اگر یہ ریچر اسی وقت ہوا ہوتا، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ ہمارے صاحب اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی تھی، اگر اسی وقت روڈ پہ آگے ہوتے کھڑے ہوتے یہ دن آنے کی نوبت نہ آتی۔ اور اگر آج آپ نے برداشت کر لیا تو کل انتظار کیجیے گا UCC آپ پہ لاگو ہوگا۔
آج آپ کی مسجدوں کے مائکوں پر یہ اعتراض کر کے مائک اتارے جا رہے کہ آواز کم کرو. بھائی آواز کم کرو کس نے منع کیا؟ آواز کم کرو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہمیں قبول ہے, آواز تو کم کر دی ہم نے, مائک کیوں اترے گا؟ ڈھولنا ہٹا کے تم اس کی جگہ اسپیکر لگا دو, یہ پاور کس نے آپ کو دیا؟ ہماری مسجد کے اندر مائک کیسا ہوگا یہ پاور کس نے آپ کو دیا؟ ہمارے قبرستان کے اندر ہم مردے کو کتنا گہرا دفن کریں گے یہ پاور کس نے آپ کو دیا؟ ہمارے گھر کے اندر ہم سبزی کھائیں گے, گوشت کھائیں گے, ہم مچھی کھائیں گے, دہی روٹی کھائیں گے, یہ پوچھنے پاور کس نے آپ کو دیا؟ یہ جمہوریت ہے, یہ ظالم بادشاہوں کی بادشاہت نہیں ہے, دستور اور قانون بھی کوئی چیز ہوتا ہے. بہرحال اس موضوع پر اس کو نہیں بولنا, ماشاءاللہ بولنے والے بہت موجود ہیں. پھر لوٹ کر آئیے, آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ جن چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے, اس وقت تو ہم اور آپ ایک احتجاج کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ جن چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے وہ کیا ہے. میں ایک مثال دوں آپ, مثلا ہمارے آپسی معاملات تھے, ہم نے مل بیٹھ کر اس کو سلجھا لیا. حکومت بار بار اپیل کرتی ہے, پردھانوں سے کہتی ہے, گرام سیوک لوگوں سے کہتی ہے, کارپوریٹروں سے حکومت درخواست کرتی ہے. کیوں؟ حکومت کے اوپر لاکھوں لاکھ مقدمات کا بوجھ ہے. ایک تاریخ آج, ایک تاریخ سال بھر کے بعد, پھر ایک تاریخ اگلے سال کے بعد, کاکریہ مزرا کاورتا مارکزینہ مردہ, یعنی سانپ کا زہر پھیلتا رہے گا, آپ انجیکشن ڈھونڈتے رہیں گے. 20 سال آدمی کو آپ نے ضمانت کے بغیر قید رکھا اور 20 سال کے بعد فیصلہ آیا باعزت بری کیا جاتا ہے, ثبوت نہیں ملا, تو بھائی بچا گیا. ان عدالتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے سماجی بیٹھکیں ہیں, اسی انداز کا وہ نظام ہے دارالقضا والا, جس کی سرپرستی ملک کے مختلف حلقے کر رہے ہیں. بہار کے حلقے میں عمارت شریعہ کر رہی ہے, بہت سے علاقوں میں جمعیت علماء کے محکمہ شریعہ ہے, اور بہت سے مقامات پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر نگرانی دارالقضا ہے. ان میں ہوتا کیا ہے, ایک مذہب کے ماننے والے, ان کا مذہبی مسئلہ ہے. اور میں اس بات کی وضاحت کر دوں, عواد صاحب آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر مذہب کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. مثلا میں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے, پیسہ دینا ہے, رجسٹری کرانی ہے, میں روڈ سے جا رہا ہوں, سگنل بند ہے تو پنڈت جی کے لیے بند ہے, حضرت کے لیے بند ہے, تو سب کے لیے بند ہے. ٹرین میں آپ کو چلنا ہے, ٹرین کا ٹکٹ, پلین میں آپ کو چلنا ہے, پلین کا ٹکٹ, بس میں آپ کو چلنا ہے تو بس کا ٹکٹ, یہ سب کے لیے قانون یکساں ہوتے ہیں. کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے, قانون سب کے لیے یکساں ہے. روڈ کے نظام, لین دین کے معاملات, فوجداری کے معاملات, اس کے اندر کوئی مذہبی بنیاد پر فرق نہیں ہے. مجرم تو مجرم 98% قوانین وہ ہیں جن میں سب یکساں ہے. کچھ چیزیں بچتی ہیں جس میں مذہبی معاملات ہر مذہب والے کے الگ ہیں, مسلمانوں کے الگ, ہندوؤں کے الگ, سکھ کے الگ, پارسی کے الگ, بدھ کے الگ, جین کے الگ, عیسائیوں کے الگ, یہودیوں کے الگ. اور یہ ملک ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا گہوارہ ہے, ایک گلدستہ ہے. تو دستور میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے مذہبی معاملات اپنے طور پر حل کرو. ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا, ہم دفنائیں گے, آپ جلائیں گے, بہائیں گے, کوئی پر دفن کرے گا, کوئی کھڑا دفن کرے گا, اپنے اپنے مذہب کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں نکاح ہوگا, مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے, آپ کے یہاں بھولی چلی جائے گی, کوئی کھڑے ہو کر کے اپنے مذہبی پیشوا کے سامنے وہ بنکر پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. مہمان کو آگے لے آئیے آپ, اور مجمع کے اندر انتشار نہیں پیدا کریں. ہندوستان زندہ باد, قانون کے پیچھے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا, جو مذہبی معاملات ہیں, انہی مذہبی معاملات میں جو مسلمانوں کے مخصوص معاملات ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ انہی معاملات میں ہمیں نمائندگی کرتا ہے. یہ مسئلہ ہے وقف کا, اوقاف کا, یہ خالص مذہبی مسئلہ ہے. آنکھوں میں دھول مت سو کیا, اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد کی پراپرٹیاں ہیں جو ایک زمانے سے ہمارے استعمال میں ہے. اب میں ایک پوائنٹ کلیئر کر کے اپنی بات ختم کروں گا, اس لیے کہ وقت تو محدود ہے. اس نئے بل کے اندر
2025 میں جو بل لایا گیا 1 اپریل میں پارلیمنٹ میں اور 2 اپریل کو راجیہ سبھا میں، اور آپ نے دیکھا عام طور پر بل پیش ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، اس پر چرچا ہوتی ہے، 1-2 دن کے بعد اس پر ووٹنگ ہوتی ہے، اسی دن بل پیش ہو رہا ہے، اور صبح سے لے کر شام رات 2:30 بجے تک پارلیمنٹ چلا کر کے ووٹنگ کرا کے اس بل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بددیانتی نہیں ہے؟ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اوقاف کا، اور جس کے خلاف آج احتجاج ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا؟ میں اس کی وضاحت کروں۔ آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 300 سال پہلے، انگریز کی آمد سے پہلے، انگریز کی آمد کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد مختلف موقع پر لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں دینی کاموں کے لیے دی۔ کسی نے زمین دیا مسجد کے لیے، کسی نے زمین دیا قبرستان کے لیے، اور کسی نے زمین دیا کہ اس کی آمدنی مسجد میں مدرسے میں لگا دی جائے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے جس وقت وہ چیز دی گئی 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، اس وقت ہندوستان کا جو دستور تھا، جو سسٹم تھا، اس وقت کے سسٹم کو فالو کر کے مالکانہ حقوق کا پروف کرتے ہوئے اس کو سرکاری ریکارڈ میں درج کر دیا گیا۔ وہ سرکار کے ریکارڈ میں وقف درج چلی آ رہی ہے، دینے والا مر گیا، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، سارے ریکارڈ ختم ہو گئے۔ آج آپ 2025 میں یہ کہہ رہے ہیں، آج یہ پروف کرو کہ دینے والے کی ملکیت تھی۔ کون دینے والا؟ جو 500 سال پہلے بن چکا ہے۔ اگر وہ چیز اس وقت درست نہیں تھی تو حکومت کے ریکارڈ میں وقف کیوں درج ہے؟ اور جب حکومت کے ریکارڈ میں وقف درج چلی آ رہی ہے تو آج باقی قریب عمر کیوں آ رہا ہے؟ آج آپ کاغذ مانگ رہے ہیں، مذاق نہیں ہے؟ حتیٰ کہ وہ عیدگاہیں، وہ مسجدیں، جامع مسجد دہلی جیسی بڑی مسجد جس کا سرکاری ثبوت موجود ہے، لیکن آپ اس کا مالکانہ پروف مانگیں گے تو کسی خاندان کے نام تو اس کی ملکیت نہیں ہے، کسی شخص کے نام تو اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب مسجدیں ختم کر دیں گے، آپ اس کو آپ پارک بنا دیں گے، اس کو آپ اسپتال بنا دیں گے۔ یہ تماشا ہے وقت بائی یوزر کا۔ چونکہ وقت کم ہے اور لوگوں کو بولنا ہے، لیکن میں یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے معتبرانہ درخواست کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس قسم کا اجلاس تو مشکل سے ممکن ہوتا ہے، مشکل سے منعقد ہوتا ہے، لیکن آپ جمعہ کے خطابات میں یا اپنے مقامی طور پر 100 200 500 لوگوں کو جمع کر کے علماء کرام ان تمام مسائل پر امت کی صحیح رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ کوشش جاری رہی، اتحاد برقرار رہا تو حکومت گھٹنوں پر آنے پر مجبور ہوگی اور یہ سیاہ بل واپس ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔